سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے لندن سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ پہلی بات، پاکستان کے ڈیفالٹ کا منترا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ دوسری بات، جو تباہی 4 سالوں میں کی گئی وہ 1 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات، آپریشن رد الفساد اور آپریشن ضرب العضب ہم نے شروع کیے۔ آپ نے کہا کہ بڑی اہم باتیں کی، یہ اس طرح کی بات کی ہے، اپنی ساری باتیں انتہائی فضول ہیں۔ ایک ایک کر کے نا تسلی سے ان کا آپ جواب سن لیں۔ انتہائی لغو، بے بنیاد، بودی، کھوکھلی باتیں ہیں ساری کی ساری۔ بھائی بندہ پوچھے تم نے 100% ناک رگڑ رگڑ کے پہلے کیسی بڑھ کے مار، میں جانتا ہوں میں نے ڈیل کیا ہوا ہے فلانا، اس کے بعد باقاعدہ عوام کی بھوک ننگ کا سودا کر کے یہ منترا ختم کرایا جو کوئی گاما ماجا بھی کرا سکتا تھا، کسی کو بھیج دیتے، وہ چلا جاتا کہ جی ہم سائن کرنے کو تیار ہیں، جو آپ کی شرائط ہیں لکھیں، پڑھے بغیر سائن کر دیتے ہو تو کیا منترا ختم ہو گیا یہ وہ وغیرہ، ہی مارتے ہیں ادھر ادھر کی۔ اچھا بلینک چیک دیا ہے، منترا کیا ختم ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا عوام دیکھو، ملک میں پہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہاڑوں، درختوں، دریاؤں، میدانوں، کھیتوں، آبشاروں، دریاؤں، کھیتوں اور یہ ان چیزوں کا نام نہیں ہوتا، ملک ہوتا ہے عوام سے۔ عوام کو سرتا پا مالی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ، ہر اعتبار سے کنگال اور دیوالیہ کر دیا اس آدمی نے، جو بڑھ کے مارتا آیا تھا اور پھر لمبا لیٹ گیا ان کے سامنے جا کے۔ اچھا ایک اچیومنٹ ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ اپنی ساری جائیدادیں، اپنے سارے مقدمے وغیرہ وہ سارے اپنے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، نارملائزیشن ہو گئی ہے، نہ کوئی ٹھیٹیاں ہیں نہ کوئی جائیدادیں، عوام فریزر میں لگ گئے ہیں، یہ ڈی فریز ہو گئی ان کی جائیدادیں۔ اچھا دوسری بات، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 4 سالوں کی گئی تباہی 1 سال میں ٹھیک نہیں ہوئے، تم لوگ کتنی دیر رہے اقتدار میں اس کو شامل کرو، جو اس نے انہیرٹ کیا تھا وہ کہاں تھا؟ کس کا کرا دھرا تھا؟ وہ تم لوگوں کا، پنجاب میں مسلسل تم لوگ قابض رہے، اور کچھ معنوں میں دیکھو آل دا پروونسز آر، مطلب وہ سارے برابر ہیں، لیکن آبادی اور یہ وہ پنجاب جیسا عام صوبہ تم اس کو چاٹتے 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 اس کو بھی نکل گئے۔ اچھا کب سے کہہ رہا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ 1-2-4 سال میں نہیں تباہ ہوتی، اگر اکانومی ہو، اور اسی طرح وہ پھر ریکور کرتے وقت بھی جتنا پرانا مریض ہوگا، جتنا ہولناک مرض ہوگا، ٹریٹمنٹ بھی اتنا ہی لمبا ہوگا، سرجری بھی اتنی خوفناک ہوگی۔ وہ کدھر کی یہ بات کر رہا ہے کہ جو تباہی 4 سالوں میں؟ اچھا تم نے کون سی یہاں کھاک ہو گئے، تم ڈالرز فریز کیے، کبھی تم نے وہ ملک سنوارو کا جھوٹ بولا، کبھی یہ پتہ نہیں دانش اسکول، کبھی اسکولوں میں دانش بٹتی ہے، اتنے اہم اخلاق ہیں یہ دانش اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، دانش اللہ کا گفٹ ہوتی ہے۔ ذہانت اور چیز ہے، دانش اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے۔ بی اے شی ہے تو تم بھی ہو کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ اچھا آخری تو اتنی بےہودہ بات ہے، اتنی بنگی بات ہے کہ ہم نے رد الفساد اور ضرب العضب، یہ ہمارے کو، تم کو عقل کرو، تم لوگ سوداگر قسم کے کاروباری لوگ، اکاؤنٹنٹ قسم کے آدمی ہو تم، رد الفساد اور اوئے یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے جانیں دی ہیں، اپنے بچے یتیم کیے ہیں، اپنی بیویاں بیوہ کی ہیں، جن کی تابوتوں میں لاشیں آئی ہیں۔ مجھے پھر وہ یاد آ گیا، مجھے بڑی دیر تک ہانٹ کیا، آج پھر یاد آ گیا۔ ایک شہید، وہ اس میں کفن میں اوپر شیشہ اور اوپر اس کی بیوہ، میرے سامنے آ گیا وہ چہرہ، تم نے کرایا، یہ جیسے ایٹم بم تم نے کرایا، دھماکہ تم نے کیا، یہ اور لوگوں کے کام ہے اور لوگ جانتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کوئی ذوالفقار علی بھٹو کا خواب نہیں تھا، یہ پہلے سے پائپ لائن میں تھا یہ منصوبہ۔ اچھا تم نے ضرور کچھ کام کیے ہیں، وہ سن لو، تم نے ضرب عضب نہیں، تم نے ضرب الڈالر، یہ تمہارا کارنامہ ہے۔
جہاں ایک ڈالر ہے اس کے پیچھے تم ہو، تمہارے آقا ہیں جو ہر بار جب ڈالر ایک لیپ لیتا ہوگا تو ایون فیلڈ میں تم سب لڈیاں ڈالتے ہوگے، بیٹھے بیٹھے ضربیں لگ رہی ہیں تم لوگوں کو۔ اچھا، باقی رہ گیا رد الفساد، وہ نہیں، تم نے رد الروپیہ، روپے کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، میں نے یہ تجویز بھی دی ہے، خدا کا واسطہ تاکہ غیرت کو کچوکے لگتے رہیں، فی الحال قائد اعظم کی تصویر وہاں سے ودرا کر لو، رعایت کرو کہ 2 سال بعد تصویر آئے گی واپس، رد اللہ فلانا کیا تو ٹمکانا کیا۔ یہ ایویں بڑک باز قسم کے لوگ ہیں، بے شک کیا کیا باتیں کرتا آیا تھا، کر کے کیا گیا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، پھر بے وقوف بنانے سے باز نہیں آتے، یہ عادی ہو گئے ہیں، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے 40 سال میں جب سے ان کی لاٹری نکلی تھی، پاکستان نام کا بٹیرا ان کے پیروں کے نیچے آیا تھا، اس وقت سے اب تک 1-2 جنریشنز نئی آ چکی ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، ان کے دماغ روشن ہیں، اور وہ تمہارے اندھیرے چہرے پہچان چکے ہیں۔ رد الفساد، بہت خوب، ایٹمی دھماکہ کیا، واہ، صحیح، بنان والا کوئی، بنوان والا کوئی، تو ایویں ایک سیریمونیل سی چیز ہوتے ہو تم لوگ، تو ایویں بڑھ کے نہ مارا کرو۔ چلے آگے۔ حسن صاحب آگے چلتے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سلنگی نے کہا ہے کہ جو بل عوام کو اب موصول ہوئے ہیں یہ جولائی کے ہیں، جبکہ نگران حکومت نے 17 اگست کو حلف اٹھایا ہے۔ بیٹا میں تو کل بھی اس بات پہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے احمقانہ قسم کی ایکسپلینیشنز نہ دیں، لوگ اتنے بے وقوف نہیں، ان کو پتہ ہے تمہارا کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ میں نے کل کہا تھا یہ مہمان گیسٹ آرٹسٹ نہیں ہوتے فلموں میں، یہ مہمان اداکار ہیں، ان کا کیا لینا دینا ہے، یہ اپنا ڈے ٹو ڈے کا جو روٹین کا کام ہوتا ہے کلیریکل صاحب وہ کریں، اور مارے یہ ان کا کیا، انہیں تو نہ دنیا میں کوئی سیریسلی لے گا، نہ یہاں ان کا کام ہی نہیں ہے، تو ایویں ایکسپلینیشنز دیتے پھر رہے ہیں، بھی پتہ ہے لوگوں کو۔ اچھا وہ تو تھا اس مہینے کا، آپ کے کھاتے میں پڑ گیا، تو جو اب آئے گا اور وہ بھی آپ کے کھاتے میں نہیں ہے، بھائی کیوں اپنے آپ کو ٹارگٹ بنا رہے ہو خام خواہ؟ جو 6 مہینے بعد ہونا ہے وہ بھی آپ کا کیا دھرا نہیں ہونا، یہ کر گئے لوگ، پتہ نہیں ان کو کوئی اکانومی کی سمجھ ہے نہیں ہے۔ یہ وہ دیکھو بات سنو، ایک فصل جو ہوتی ہے نا وہ بھی چند مہینے مانگتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، اکانومی ہے اوک ٹری کی طرح۔ اوک ٹری کیا ہوتا ہے؟ انگریزی کا ایک محاورہ کہہ لو جو بھی ہے کہ اٹ ٹیکس اے مانسون ٹو کریٹ اے بش، ایک برسات کافی ہے جھاڑیاں کے لیے، بٹ اٹ ٹیکس اے سینچری ٹو کریٹ این اوک، شاہ بلوت یا اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، 100 سال۔ تم لوگ اہمی اپنے کھاتے میں اڑتا تیر بغل میں لے رہے ہیں آپ لوگ، آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارا کچھ جو اس وقت عوام کو بھی اس کی سمجھ ہے، کہتے ہیں نا ڈگیا کھوتی تو غصہ کمار تھے، کمار تو بھاگ گئے، آپ کیوں ایویں اڑتے تیر کے پیچھے F-16 میں بیٹھ کے جا رہے ہو؟ ایویں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا۔